بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 ہے سورہ شورا، رکوع نمبر 2، پارہ 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 8 سے آج ہم ترجمہ اور تشریح کا آغاز کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی صابی، کوئی بدو، کوئی دوسرا دین ہوتا ہی نہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں چاہتا تو تم سب کو لا الہ الا اللہ کی تصویر بنا کر بھیجتا، کوئی تم میں سے دوئی نہ کرتا، سارے عاجز ہوتے، سارے سجدے کرتے، سارے مومن ہوتے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اختیار عطا کیا، شعور دیا، عقل دی، فہم عطا کیا اور اختیار دے دیا۔ شر اور خیر دونوں راستے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے، اور پھر فرمایا اے بندے اب تیرے پاس اختیار ہے، ان میں سے جو چاہے اختیار کر لے۔ ہاں، اگر تو خیر کے راستے پہ چل کر آئے گا، بھلائی تیرا مقدر ہوگی، انعام تیرا مقدر ہوگا، اچھی جزا تجھے ملے گی۔ اگر تو برائی کے راستے پر چل کر آئے گا، جہنم، ذلت، رسوائی، اللہ کی گرفت اور پکڑ تیرا مقدر ہوگی۔ تو نے اپنے ذہن سے فیصلہ کرنا ہے، جس طرف چلے گا اللہ تیری تائید فرمائے گا۔ نیکی بھلائی کے ہر قدم پہ اللہ کی تائید آتی، اور اس تائید سے تو مقام پر جا پہنچے گا، اور اگر تو انکار کرے گا پھر اللہ کے مجرموں میں تیرا نام لکھ دیا جائے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایک امت بناتے، وَلَٰكِن يَدْخُلُ مَن يَشَاءُ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھ کے جانچ کے پھر اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرما دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ اور یہاں ظلم کرنے والوں سے مراد شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے مجرم، نافرمان، اعلانیہ کفر کرنے والے۔ فرمایا جو اس طرح زندگی بسر کریں پھر وہ سن لیں میری بارگاہ میں آنا تو ہوگا ہی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، لیکن وہاں تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس رب کو چھوڑ کر دوسرے دوست؟ دوسرے، اب یہاں لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے، نادانی میں کچھ ہمارے دوست اسے اولیاء اللہ پر فٹ کر دیتے ہیں، اس آیت کو کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن عظیم میں کہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لی ہیں، تو یہاں اس ولی سے مراد وہ ولی، وہ اولیاء کرام جو کاملین اور صالحین اللہ کے بندے ہیں، ان کے بارے میں تو رب کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جن کی صحبت تمہیں اختیار کرنی چاہیے۔ سورہ کاف شریف میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کے قریب کر لے، ان سے جڑ جا جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اسی کے چہرے کے طالب رہتے ہیں،
کسی جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس ولی سے مراد وہ ولی یعنی انہوں نے ایسے دوست بنا لیے جو ان کی مرضی کے تھے اللہ کے علاوہ. جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے علاوہ نہیں ہیں. یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو لوگوں کو رشد و ہدایت کے لیے محنت کر رہے ہیں, جن کے پاس بیٹھنے والا کہاں ہم قوم, سرکار کا ارشاد گرامی ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم. اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا, جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا, شکی نہیں رہتا. اللہ اس کی شکاوت و بدبختی ختم کر دیتا ہے. جو اس حلقے میں آ جاتا ہے, جو ذاکرین ہیں, جو صالحین ہیں, جو اللہ کے محبوب بندے ہیں, جو ان کے حلقہ ارادت میں آ کر بیٹھتا ہے, ان سے نسبت جوڑتا ہے, وہ اسے اپنے قریب نہیں کرتے, خدا کے قریب کر دیتے ہیں. تو اس سے قطعاً یہ مراد نہ لیا جائے, نہ ہی کوئی اس طرح کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے. امت تخذو من دونہ ہی, یہ جو من دونہ ہی ہے نا, یہ بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ انہوں نے دوست بنا لیے ہیں, ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ولی اللہ جو ہیں کیا ان کا ولی اللہ کہتے ہیں, اللہ کے ولی, وہ تو ہیں ہی اللہ کے بندے ہیں, وہ تو ہیں ہی اللہ کے محبوب, وہ اللہ کے علاوہ نہیں ہیں, وہ اللہ کے دوست ہیں, وہ اللہ کے. اور اللہ کریم قرآن عظیم میں فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی, جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا, بس اس نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے. میں نے اس لیے ذرا اس کی وضاحت کر دی. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوست بنا لیے. فاللہ هو الولی, بس اللہ ہی حقیقی دوست ہے. اللہ ہی جو اللہ سے دوستی لگا لے, اللہ ہی حقیقی دوست ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, وہی زندہ فرماتا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. جتنے بھی کاملین ہیں اور دنیا میں آج تک جتنے اسلاف میں ہمارے بزرگ گزرے ہیں, آپ ان کی سوانح حیات اٹھا کے پڑھ لیں, جو کتب انہوں نے تعریر فرمائیں وہ پڑھ لیں, تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ انہوں نے خلق کو خدا کے ساتھ جوڑنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں, اور حقیقی معنوں میں ان کی دوستی خدا کی دوستی ہے. اور جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ شیطان ہیں, وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے یا کوئی بھی ہو, جو اللہ کے علاوہ کسی سے پیار کرے, خواہ وہ پتھر سے کرے یا انسان سے, تو اللہ فرماتا ہے اس نے اسے میرے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا, اس نے اسے میرے. آج تک دیکھیں نا, کسی اللہ کے بندے نے, کسی اللہ کے ولی نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا. جو نادانی میں جاہل جا کر کسی قبر پر بھی ماتھا ٹیکتے ہیں, ان کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ قبر والا کچھ دیتا ہے یا ہم قبروں پر کچھ لینے کے لیے جاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے کہ سالکان راہ حق اللہ کے محبوب بندوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں, وہاں اس لیے حاضری دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ دیتے ہیں. وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ان کے قرب حاصل کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. ان کی دوستی حقیقتاً اللہ ہی کی دوستی ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي, یا بلکہ یہاں ہی کوشش ختم کر لیتے ہیں. تو فرمایا وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہی زندہ فرماتا ہے مردوں کو. یہ اللہ کی شان ہے, ساری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے, اور جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے موت سے ہمکنار کر دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت. ساری قدرتیں اور طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. پھر وہ جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے طاقت بخش دیتا ہے. جیسے ایک عام انسان کو بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی, ایک عام انسان کو بھی اللہ نے اختیار اور ارادہ دیا. ہر شخص کے پاس اختیار اور ارادہ ہے. کوئی عام شخص, عام سے عام شخص, حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہو, اللہ نے تو اسے بھی اختیار دے رکھے ہیں. کیا اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کفر پر اڑا رہے یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے؟ اسی طرح ہم ہیں, مومن ہیں, ایمان کلمہ پڑا ہوا ہے, ہمارے لیے دونوں راستے کھلے ہیں. ایک طرف مسجد ہے, دوسری طرف سینما گھر ہے یا دیگر وہ جگہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. ہمیں پابند کوئی نہیں کرتا. اختیار میرے پاس ہے, میں صبح اٹھوں اور مسجد آ جاؤں,
اختیار میرے پاس ہے کہ میں بستر میں سویا رہوں، ہاں نقصان اور فائدہ دونوں قرآن عظیم نے بیان کر دیے ہوئے کہ اگر تو اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوا تو نافرمانوں میں لکھ دیا جائے گا، اور اگر تو نے صبح اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے لی ہے تو فرما برداروں میں تیرا نام لکھ دیا جائے گا، تو اللہ کے حکم کی پاسداری کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ اختیار تو ایک عام انسان کے پاس بھی ہے، جوں اللہ کا بندہ قرب حاصل کرتا ہے تو اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب سرکار نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے اللہ فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور مقام ولایت سے آشنا کر دے، اور ایسی کسی بھی دوستی سے معافی عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔